ایک پراچین ریگستانی گاؤں کے باہری علاقے میں ایک کہانی تھی جسے لوگ رات کے اندھیرے میں آگ کے کنارے فسفساتے تھے۔ رمشا نامک ایک کھوئے ہوئے شہر کے بارے میں۔ یہ وہ شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک شکتیشالی جن کا سایہ تھا۔ عمر، ایک نردار خزانہ کھوجنے والا، اس کہانی کو کئی بار سن چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی رمشا میں قدم رکھتا وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن عمر، جو شہر کے دفن خزانے کے بارے میں سن کر لالچ میں آ گیا تھا، سوچتا تھا کہ وہ کسی بھی جن کو مات دے سکتا ہے۔ تعویذ اور آشیروادوں سے بھری چیزوں کو لے کر وہ ایک رات آدھے چاند کے نیچے نکل پڑا۔ گاؤں کی سرکشا کو چھوڑ کر لمبے سفر کے بعد جب رات میں اس کے پیروں کے نشان پیچھے چھوٹنے لگے تو اسے دور رمشا کے انداروں کا ایک دھندلا سا آبھاس ہوا۔ آدھی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں اندھیرے میں کسی چھایا کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور سناٹا تھا، جیسے خود ریت بھی خاموش ہو گیا ہو۔ جیسے ہی عمر نے کھانڈاروں میں قدم رکھا، اسے لگا کہ جیسے آس پاس کی ہوا اچانک بھاری ہو گئی۔ ہر طرف صرف عجیب و غریب چھایائیں تھیں اور جیسے وہ ہر قدم پر اسے گھور رہی تھی۔ اچانک اس کی مشال کی لو تیز ہوا کے جھونکے سے بجھ گئی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے پاس رکھے تعویذ کس کر پکڑا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ سب صرف اس کا بھرم ہے۔ تبھی دھیمی گھماودار آواز ہوا میں گونج اٹھی، عمر، تم نے مجھے جگایا ہے۔ اس آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور غصہ تھا جو سیدھا اس کی روح میں اتر گیا۔ عمر نے ہمت کر کے کہا، میں صرف خزانے کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ رمشا کا خزانہ سچ میں ہے یا نہیں۔ وہ آواز ہنسی میں بدل گئی، ایک خوفناک ہنسی جو اس کی ہڈیوں تک کو ہلا گئی۔ خزانہ جو بھی اسے کھوجتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر تم اسے چاہتے ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ عمر کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مڑنے کی کوشش کی، ایک چھایا نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس چھایا کی آنکھیں جلتی ہوئی لال تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس چھایا نے اس کے پاس آ کر کہا، اب جب تم نے میرے علاقے میں قدم رکھا ہے تو لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔
تمہاری آتما اب میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اچانک عمر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور اگلے دن جب لوگ رمشا کے پاس سے گزرے تو انہیں وہاں کوئی نشان نہیں ملا، بس ایک پرانی مشال اور کچھ ٹوٹے ہوئے تعویذ وہاں پڑے تھے جو کہانی کی گواہی دے رہے تھے۔ اور ہاں، جاتے جاتے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔